اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے امر باج کوئی برگ نہ ہلدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، اللہ دے امر باج کوئی برگ نہ ہلدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، اللہ دی قدرت دی عجب دیکھ نظارے، اللہ دی قدرت دی عجب دیکھ نظارے، ہر وقت مقررات پیا چن نو ابھارے، ہر وقت مقررات پیا چن نو ابھارے، باغاں دے اندر رنگ بھری دیکھ بہارے، جھیلا دے اندر جلوہ نما پھول جے کمل دائے، جھیلا دے اندر جلوہ نما پھول جے کمل دا، اللہ دے امر باج کوئی برگ نہ لدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، پانی تے تصویر مصور نے بنائی، پانی تے تصویر مصور نے بنائی، آج تائیں نہ کہیں کارگری ایسی دکھائی، آج تائیں نہ کہیں کارگری ایسی دکھائی، ہر دن دے اندر روتی تھی اللہ نے پہنچائی، پس اس دے کرم نال بچا ہار یا پلدایا، پس اس دے کرم نال بچا ہار یا پلدا، اللہ دے امر باج کوئی برگ نہ لدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، یہ چاہے تیگ بلتی نو گلزار بنا دے، یہ چاہے تیگ بلتی نو گلزار بنا دے، گر چاہے نبی ذاتے نو اشرار بنا دے، اشرارت فجار نو احیار بنا دے، اللہ تے نزدیک نہ ملک دی نزل دا، اللہ تے نزدیک نہ ملک دی نزل دا، اللہ تے امر باج کوئی برگ نہ لدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، کئی حسبت نسباں والے بیکار کے رل دے، کئی حسبت نسباں والے بیکار کے رل دے، اب شیعت کرنیت اسرار کے کھل دے، اس عشق دے کنڑے جتے ہر بار کے تل دے، میدان تے چلے کھوتی ہر دے عمل دایا، میدان تے چلے کھوتی ہر دے عمل دا، اللہ دے امر باج کوئی برگ نہ لدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، اللہ دے امر باج کوئی۔ درود پاک۔
آیا غم آسیاں دے کھان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو سدھا راہ لان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو سدھا راہ لان والیا نبیاں دا امتاں تے تھیا جمنا رہے نبیاں دا امتاں تے تھیا جمنا رہے رب سانو اپنا حبیب دتا پیارا ہے رب سانو اپنا حبیب دتا پیارا ہے تُتی مخلوق نو جگان والیا تُتی مخلوق نو جگان والیا رب نال بندہ نو ملان والیا تُتی مخلوق نو جگان والیا رب نال بندہ نو ملان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو سدھا راہ لان والیا ایو جی شانہ والا آجا نہ کوئی آنا ہے ایو جی شان والا آجا نہ کوئی آنا ہے اس جی شان کسے پارا نہ کر پانا ہے اس جی شان کسے پارا نہ کر پانا ہے ایو سونا یار شت جان والیا ایو سونا یار شت جان والیا رب کول مرتبے پان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو سدھا راہ لان والیا بتاں دے پجاریاں نو رب نال جوڑیا بتاں دے پجاریاں نو رب نال جوڑیا کفر دے کوٹاں نو اشارہ نال توڑیا کفر دے کوٹاں نو اشارہ نال توڑیا پتھر تو کلمہ پڑھان والیا پتھر تو کلمہ پڑھان والیا چپے چپے فیض نو کھنڈان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو سدھا راہ لان والیا نیڑے نیڑے بسدے کئی ہوندے گئے دور ہیں نیڑے نیڑے بسدے کئی ہوندے گئے دور ہیں بھاگا بالے دوروں آکے ہوئے من دور جنا بھاگا بالے دوروں آکے ہوئے من دور جنا فارسی نو اپنا بنان والیا فارسی نو اپنا بنان والیا رتبے بلال دے بدھان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو سدھا راہ لان والیا الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة
والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر مالک کائنات نے سانو مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ فصیح اللسان بے فضل الخبیر جناب حضرت مولانا سید امیر صاحب دامت فیوزہم العالیہ قرآن و سنت دے جڑے جواہر پارے تواڈی خدمت دے اندر پیش فرما چکن۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم حضرت دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے۔ میزبان دوستاں نے میں نو دسایا کہ سارے اس بیان نو سنن واسطے مستورات بھی موجود ہیں۔ میں چند ایسے مسائل بھی بیان کرنے جنہ دا تعلق ساریاں ماواں بھیڑاں دے نال ہونا ہے، کیونکہ جی میں مرد دوستانوں قرآن و حدیث تو واقفیت ہونا ضروری ہے، ساریاں ماواں بھیڑاں تک بھی دین دی گل بات پہنچنی چاہیے ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔
قرآن مجید وچ اللہ نے 4 طریقہ نال مسئلہ سمجھایا ہے۔ یہ میں دورہ تفسیر دی گل عرض کرن لگا۔ یا تا اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے دلیلاں بیان کر کے، یا اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے مثالاں بیان کر کے۔ ڈانور دی مثال، مکھی دی مثال، بھا دی مثال، پانی دی مثال، بدلاں دی مثال، اور یا اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے قسمہ بیان کر کے، کہ میں حضرت تھوڑے سامنے ہی قسم دا ذکر کر رہے ہیں۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانے دی قسم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اللہ کریم نو مکہ شریف دی قسم ہے۔ اے بھی مسئلہ سمجھاون دا ایک انداز ہے، دلیلاں نال، مثالاں نال، قسماں نال۔ اور چوتھا انداز اللہ دا مسئلے سمجھاون دا قصے بیان کر کے۔ لیکن اللہ کریم نے قرآن پاک کی جرے قصے بیان کیتے انہاں دا مقصد کنہ دی لذت نہیں۔ سارے پرانے آباء و اجداد، باپ دادا پرانے دور دے اندر چوکاں تے بہ کے رات دے ٹائم ایک دوجے نو قصے سنے نے ہن ٹائم پاس کرن واسطے۔ اللہ نے قرآن پاک کی قسم چاہیے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، میں نو اللہ ہومن دی قسم ہے، یہ جرے حالات تے قصے میں اللہ بیان کیتے عقل مند لوگاں واسطے میں اللہ بڑا سبق رکھا ہے۔ ایک چھوٹا جتنا قصہ سناونا ہے اور مرد حضرات واسطے اور مستورات واسطے اس وچ سبق کرن، اہل اسلام نو اللہ نے سبق کرے سمجھین۔ وہ چھوٹا جتنا قصہ بھی سنو اور اس وچوں سبق کے راہ حاصل تھیندا ہے، وہ سبق بھی سنو۔ انداز قرآن پاک دا اے ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك۔ سورت دنا سورت القصص 20واں پارہ تے آیت نمبر 20، سپارہ بھی 20 تے آیت بھی 20۔ شہر دے پرلے کنارے تو ایک بندہ دوڑدا ہویا آیا۔ اللہ کریم بندے دا نام کیا ہے؟ اللہ کریم نے نا ذکر نہیں کیتا قرآن پاک نے اس مقام میں۔ ہن سمجھنا ہے، اور رب العالمین نے اشارہ کر چھوڑے ہیں، میں اللہ کریم نو بندے دے نامہ نال مطلب نہیں، میں اللہ نو بندے دی صفتہ نال پیارے۔ اللہ کیری صفت پسند نہیں ہوئی۔ فرمایا یسعا، بھجدہ تے دوڑدا آیا۔ اللہ کریم بندے دا دوڑنا اتنا پسند آیا ہے، رب العالمین نے دے دوڑن قرآن دا حصہ جا بنایا ہے۔ آگے گیا کھڑن گے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت وچ، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، فرعون دے دربار دے سردار تیرے بارے مشورہ پہ کریں تینوں قتل کرنا چاہن، فخرج اتھو نکلن دی کر، انی لک من الناصحین، میں تیری خیر خائی کرنے والے بندہ وچوں ہاں۔ رب العالمین اس بندے دی خیر خائی کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے اتنا پسند آیا، اللہ نے پیغمبر دی خیر خائی کرن دی وجہ تو اس بندے نو ایمان نے قیمتی دولت نال نواز چھوڑا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایو بندہ
جن دے نا تے قرآن کی سورت 24 سپارے سورت حامیم المومن، اسے نو اللہ ایمان دی دولت عطا کیتی ہے پیغمبر دی خیر خائی کرن دی وجہ تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سنا میرے قتل دے مشورے، قرآن دے الفاظ اللہ کریم فرمین فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پہ مصر وچوں تے دل دے اندر ڈر دئی وینن پچھو فرعون دے لشکر دے پہنچنا من پکڑن واسطے۔ دوستو جھگڑا ہی ختم تھی گیا، جیرا عام مشکل گشا تے حاجت روا ہوئے او کہندے تو ڈردا نہیں ہوندا، کڑا تو سنسنو اسی بے اللہ کہندے تو ڈردا ہے۔ جیرا عام مشکل گشا تے حاجت روا ہوئے او کہندے تو ڈردا نہیں ہوندا، تے جیرا ڈر ونجے او حاجت روا تے مشکل گشا نہیں ہو سکدا۔ اے قرآن پاک دے لفظ خائفہ، موسیٰ علیہ السلام ڈرے ویندن۔ قرآن پاک دے الفاظ یترقب، آس پاس بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھ دے وینن فرعون دے بندے پچھو تے نہیں آدے پہ تے نال نال رب العالمین دے درباری دعا بھی کرے دے وینن رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار پالنہار میں موسیٰ علیہ السلام نو ظالم قوم تو بچا۔ انداز کیا ہے دعا دا رب رب رب، دو الفاظ بڑے عجیب ان قرآن پاک وچ، ایک اب تے دوجا رب۔ اب ابا والد، غیرت مند ساتھیو تے میں گل غیرت دی کرن لگا، دل دی کھڑکیاں کھلائے اور کوئی لوس ٹاک نہیں، سنجیدگی نال لفظ سننے۔ کسے غیرت مند بندے تو پچھا ونجے تیرے بیٹے کتنے ن، بھائی کتنے ن، چاچے تے مامے کتنے ن، خوش ہو کے جواب دے سی استاد جی تواڈے شاگرد کتنے ن، حضرت صاحب تواڈے مرید کتنے ن، خوش ہو کے جواب دے سی۔ اگر کسے غیرت مند بندے تو پچھا ونجے تیرے والد کتنے ن، جھگڑا ہو وجنا ہے۔ تینو حیا نہیں آیا یہ گل کرے دے ہوئے کیوں؟ نسب دے حلالیاں واسطے، نسل دے حلالیاں واسطے، جسم دے حلالیاں واسطے اب ہکو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہکو ہے۔ نسب دا حلالی بندہ، جسم دا حلالی بندہ اب دوجھا برداشت نہیں کرے دا، تے عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوجھا برداشت نہیں کرے دا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے میں رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار میں موسیٰ علیہ السلام نو ظالم قوم تو بچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ بھی سمجھ آ گیا، اللہ دے نا اچھا چامنے تاکہ مجمع اللہ دی طرف برکت آ ونجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ کیا ہے کہ ظالمہ تو بچاون والا صرف کون ہے؟ اللہ تو بچاون والا ہے۔ اللہ ہم دعا قبول کی میں کی تھی، انداز آنا بھی ہے۔ قرآن پاک دے لفظ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَا مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رخ مدینہ دے پاسے ہو گیا ہے۔ میں تو اس پاسے نور پورے، اس پاسے قید آباد ہوئے، رخ مدینہ دے پاسے ہو گیا نے۔ قال نال نال دعاویں دے کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام عَصَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، میں موسیٰ علیہ السلام دا رستے دا بھی واقف نہ، اللہ آپ میں نو سیدھے رستے دے جان دے سی۔ دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں، دین تا سمجھن سمجھاون دا نہ ہے۔ جیرا عالم الغیب ہوئے او رستے تو نہ واقف نہیں ہو سکدا۔ اللہ دی قدرت سفر کریں دے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے دا سفر کرن دو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے مدین شہر دے باہر۔ قرآن پاک دا انداز وَلَمَّا فَرَدَ مَعَ مَدْيَنَ
حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر دے باروں کھوہ تے پہنچ گئے تے انداز کے رنگ قرآن نے بیان کیتا ہے اللہ کریم فرمان وجد علیہ امت من الناس یسکون آجڑیاں دی جماعت کھلوتی ہے چھیڑو بندے ہے ڈاڈا آجڑی مل کے کھووی چوبوکا کڑ کے بکریاں نوں پانی پلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہی پہنچ گئے ہم ساری ماں بھیڑا بس سے مسئلہ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے دو نوجوان لڑکیاں پاسے دے کھڑوتی ہیں بکریاں رو روک کے مردان دے نال نا سادہ تا ماحول دوستو اے نا جتھا مرد اتھا عورت پاسے دے کھڑوتی ہیں شرم و حیا دا پیکر بن کے نال نا اللہ کریم انہاں دا نام کیا ہے پورے قرآن پاک دے 30 پاروں وچ اللہ کہے عورت دا نام نہیں چاہیا سوائے حضرت مریم دے کوئی سوال کرے قرآن پاک وچ کہ عورت دا نام ہے صرف ایک عورت حضرت مریم سورت بھی ہے سورت مریم پورے قرآن وچ کہ عورت دا نام اس سے علاوہ نہیں ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دا ذکر نہ نہیں حضرت نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام دی بیویاں دا ذکر لیکن قرآن پاک نہ نہیں جتنی بھی عورتوں دا تذکرہ اللہ کی تھے نہ کو نہیں مسئلہ سمجھا چھوڑے جی میں عورت دے جسم دا پردہ ہے عورت دی آواز دا پردہ ہے میں عورت دے نا دا ہی پردہ ہے یہ بھی حکمت سنگھ لو ڈاما پارا سورت دا نا سورت التوبہ تے آیت نمبر 3 میرے سامنے کھلنی ہوئی ہے فرمایا وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ عیسائیہ کھڑ لگے ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے تو دوسرا اپنے ایمان دا اظہار چا کرو اللہ دا کوئی بیٹا ہے وہ پتنا نا ایسا نا اللہ دا کوئی بیٹا ہے اللہ والدین تو پاک اللہ کریم اولاد تو پاک عیسیٰ کھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے اللہ نال علی آیت فرما چھوڑے ہے والمسیح ابن مریم اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ دا بیٹا نہیں حضرت مریم دا بیٹا ہے عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے اللہ نے حضرت مریم دا نا چاہے قرآن پاک وچ کیونکہ اللہ نے بغیر ابے دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو صرف والدہ وچ پیدا کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دا ابا ہوندا اللہ ابے دا نا ذکر کریا عیسائیاں نو سمجھاون واسطے اللہ نے حضرت مریم دا نا چاہے قرآن پاک وچ ورنہ پورے قرآن پاک وچ اللہ کہ عورت دا نا نہیں چاہیا عورت دے نا دا بھی پردہ ہے ہن تا حالات اے بن گئے نا عورتاں دے جسماں کو پردے لہ گئے شناختی کارڈ مجبوری ہے پاسپورٹ مجبوری ہے نکاح نامہ مجبوری ہے اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہوئے عورت دے نا دا پتہ پرے بندے نو نہیں چلنا چاہیے ہوں حالات کیا بڑھ گئے میڈیا چاہو اخبارات پڑھو بینر دیکھو پینا فلیکس عورتوں دے نام لکھے کھلوتے ہیں ہائے 18واں پارہ سورت دا نام سورت النور یہ میرے سامنے آیت نمبر 31 کھلی ہوئی ہے یہ پہلی سطر اللہ کریم فرمان والا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ انگلی رکھی بیٹھا مسلمان عورت اپنے ویڑے دے اندر ٹر دی باہر دی گل نہیں اپنے ویڑے وچ اپنی چار دیواری وچ گھر دے کم کار کرنے جھاڑو دیونے ہے برتن دھونے بچہ نو نوامنا دھوامنے ہے اللہ فرمائے دے خبردار خبردار مسلمان عورت اپنے ویڑے دے اندر ٹردے ہوئے
زور نال زمین تے قدم نہ رکھیں متا تیرے پیر والے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن گھنے. یہ قرآن پاک ہے. زیور دی آواز پرایا بندہ نہ سنے تے زیور والی دی آواز پرایا بندہ سنے پیا. قرآن پاک دے لفظ 22 پارہ سورت دا نام سورت الاحزاب. اللہ کریم فرمانے فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. آیت نمبر 32. گھر دے اندر مرد کوئی نہیں، ابا نہیں، بھائی نہیں، بیٹا نہیں، کم کار واسطے باہر گئے ہوئے ہیں، دروازے دے پرایا بندہ آ گیا ہے، ابے نو ملنا چاہتا ہے، بیٹے نو ملنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے خبردار خبردار مسلمان عورت دروازے تے آون والے پرائے بندے نال میٹھے میٹھے لہجے نال گل نہ کریں. متا تیرے نرم لہجے نال گل کرن دی وجہ تو دروازے تے آون والے پرے بندے دے دل وچ تیرے بارے برا خیال پیدا نہ ہو ونجے. سخت لہجے نال گل کرنی، بھائی دروازے تے نہ کھلو، چلو گھر مرد کو نہیں بیٹھے. تے زیادہ لمبی گل بھی نہیں کرنی. قُلْنَا قَوْلًا معروفا. شریعت مطابق مختصر گل. بھائی کوئی کو نہیں بیٹھا گھر، ہوں چلا من شام دے ٹائم ابا گھر آسی اس ویلے آویں. لمبی گل تو نہیں کرنی. متا محلے والوں شک پہ منجے پرایا بندہ کیوں اتنی دیر دا دروازے تے کھلوتا ہوئے. سادہ رواج کے معاف کرے کہ تو بیٹھا بھی لنگھا نہ میں چاہ بنے نہیں آجا. چپ کر بیٹھے ہو، میں لسی بنا دینی ہوں لنگھا. یہ نہیں آکھنا میری اماں میری بہن، یہ لفظ نہیں آکھنے. قرآن پاک ہے، یہ پہلا صفحہ ہے 22 سپارے دا تے انگلی رکھی بیٹھا. علماء موجود ان مسئلہ سن ہنو اور ساری ماما بھیڑا تک مسئلہ پہنچاونا تو سا دوستہ امانت ہے توارے تک. گھر دے اندر عورت نماز پڑھ دی پئیے، نماز پڑھ دے ہوئے جڑے تلاوت کرن لگیے اچھی آواز نال قرآن چپڑس نمازیچ الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد اچھی آواز نال قرآن پاک دی تلاوت چکی نیس. عورت دی نماز دی تلاوت دی آواز گھر تو بار پرے بندے سن گی دیئے، عورت دی نماز نہیں تھئی. تلاوت دی آواز گھر تو بار نہ ونجے. عمرے تے میں دی پئیے، حج تے عورت میں دی پئیے. مرد نے تا اچھی آواز نال پڑھنا ہوندے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عورت حج یا عمرہ کرن میں دی پئیے اچھی آواز نال لبیک کھڑ دی اجازت نہیں. حج دا مہینہ آ گیا ہے، نامی دی فجر دو گھن کے 13ویں دی دیگر تک جس ویلے فرد نماز دا سلام پھیرے نمازی بندہ مرد نے اچھی آواز نال پڑھنے ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جماعت دی نماز ہوئے یا بکھرا بندہ نماز پڑھنا نہ ہوئے، فرد نماز دا سلام پھیر کے اچھی آواز نال اللہ اکبر رکھنے. اور جس ویلے فرض نماز دا سلام پھیرے اچھی آواز نال اللہ اکبر رکھن دی اجازت نہیں. اذان دا ٹائم ہو گیا ہے، عورت نو اذان دیون دی اجازت نہیں. حدیث پاک دے لفظ سنو لیکن مانا میں بڑا محتاط کرے سا. الفاظ میرے محتاطوں سے نہور کریں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ.
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جری عورت جسم تے کپڑیاں تے خوشبو لا کے باہر نکلنی ہے، غیر محرم بندے بیٹھے ہوئے نا، عورت جسم تے کپڑیاں تے خوشبو لا کے انہاں مردہ دے کریم تو گزری ہے، اگر عورت دی لگی ہوئی خوشبو غیر محرم مردہ نے سونگھ دیے فہیا زانیہ، اللہ دے کاغذاں وچ پورا کم کراون والی لکھی ویسی۔ میں الفاظ بڑے محتاط بولے، مینوں حیا ہے ہن کے حالات بن گئے، ہن انصاف تو خود کرنا ہے، ساری ماما بہن انصاف کرنا ہے جنہاں تک آواز پہنچتی پئی ہے۔ اچھی آواز نال قرآن پاک دی تلاوت دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال اللہ اکبر آکھن دی اجازت نہیں، زور نال زمین تے قدم رکھن دی اجازت نہیں، خوشبو لا کے باہر نکلن دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال قرآن پڑھن دی اجازت نہیں، تے شادیاں دے موقع تے گانے بجانے دی تے ڈانس کرن دی اجازت کی میں مل گئی ہے۔ یہ تو سوچو، پرانا دور ہے، ڈھول لے آ کے ڈھول وجے نہیں ہن تے ہن گھر جو ڈیک چل دے پین تے عورتاں ڈانس پیاں کرے نہیں، گانے پیاں گانیاں، پورا محلہ سندا پے، ہر لادا اللہ دی لعنت نازل تھی دی پئی ہے، رشتہ کی میں کامیاب تھی وے۔ چند نہاراں گزریاں نہیں تے لوگ آ گئے جی، دوہاں خاندانہ دے اندر اختلاف پہ گیا، استاد جی مہربانی کرو کوئی صلح دی کوشش ہوئے۔ جیرے ویلے شادی دی ابتدا ہی اللہ دی ناراضگی تو کیتی گئی ہے، اور رشتہ کی میں کامیاب تھی سی، خاندانہ دے خاندان اللہ دی قسمیں اجڑ گئے، جیری شادی دی ابتدا اللہ دی ناراضگی تو تھئیے، اور رشتے کی میں کامیاب تھی سن یا توڑ چڑھ سن۔ ان مسئلے کوڑے تھی گئے، تو سن ناراض سیمن لگ گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات میلات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک ویلا آمنے میری امت دے اتے عورتاں کپڑے پاون دے باوجود بے لباس ہو سن۔ الفاظ میں بڑے محتاط بولیں، میں نے یاد ہے، کپڑے پاون دے باوجود بے لباس، کیا مطلب؟ اتنے بڑی کپڑے پیسن پورا جسم بھی جو نظر آمنے، میں رو ہے وہ ویلا آ نہیں گیا، اتنے بڑی کپڑے پیسن پورا جسم بھی جو نظر آمنے، وہ ٹائم آ نہیں گیا، چپ کر بیٹھے ہو۔ عورت نے بری کپڑے جسم تے پائے ہوئے، نماز پڑھے جسم نظرہ دا پیے، نماز نہیں تھیونی۔ نمبر 2، اتنے تنگ کپڑے پیسن پورا جسم میں جو معلوم تھیونے۔ ہون تھا رواج اتنے تاک آگے بہما دا، چپ کر بیٹھے ہو، اتنے تک بازو تے اساں مرد مجرم نے جرے آپ بری کپڑے ملک ان کے آن کے دینے گھر یہ پا، سادہ کوئی جرم نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وان ریحہا لیوجد من مسیرت قضا و قضا۔ ساریاں ماما بھیڑا سنن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بری کپڑے پاون والیاں، تنگ کپڑے پاون والیاں عورتاں 500 سال دے صبر دعامن والی جنت دی خوشبو تو بھی محروم رسن۔ حدیث پاک دے لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے صحابہ کرام دی جماعت گھنوائیاں قبیلہ بنی تہ دے پتنو تہس نحس کرنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، قبیلہ بنی تہ دے لوگاں مزاحمت کی دیئے، 200 بندے گرفتار کر کے آپ دی خدمت اندر صحابہ کرام گھنین۔ ایک نوجوان لڑکی ہے،
سر تے دوپٹا دے پوچھن کوئی نہ س حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نو اپنی چادر دے کے فرمایا ہے میرے صحابی نوجوان لڑکی دا سر میری چادر نال کج صحابی بول پی ہاذا رداؤک الطیب حدیثی لفظ ہے ہاذا رداؤک الطیب وَإِنَّهَا لَمُشْرِكَةٌ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا کافر عورتیں غیر مسلم شرک کرنے والی عورتیں تو اپنی پاک چادر دے دے پہ نہ میں سر کجا چاہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابی جلدی میری چادر نانو دا سر کج بیٹی بیٹی ہوں دیئے تھوڑے کافر دی کیوں نہ ہوئے مرحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کافر دی تھی دا بھی سر بغیر دو پٹے دے برداشت نہ کر سکدا مسلمان عورتوں دے سر تو پٹے لہ گئے جسم تو برکے لہ گئے یہ بھی مسئلہ سن ہلو محلے دے اندر بندہ فوت تھی گیا ہے ساریاں برکے پا کے بھج پئیاں فوت تھی والا بندہ غیر محرم عورت نو میت دا چہرہ دیکھنا حرام ہے ساریاں زنانیاں کٹھیاں تھی کیا دل منہ تے دکھاوا سکوں جیرے مردہ زندگی دے اندر چہرہ دیکھنا حرام ہے غیر محرم ہے موت تو بعد میں دا چہرہ دیکھنا حرام ہے عورت برادری دے اندر فوت تھی گئی ہے اگر مرد واسطے غیر محرم ہے زندگی دے اندر چہرہ دیکھنا حرام ہے موت تو بعد بھی مرد نو غیر محرم عورت دا چہرہ تے منہ دیکھنا حرام ہے ناخن پالش اسام ملکن کے آنڈے نے عورتاں نو ناخن پالش لگی ہوئی ہے عورت دی نو اوتے وضو کرے وضو نہیں تھی دا غسل کرے غسل نہیں تھی دا نہ پاک دی نہ پاکے موت آ گئی اسی حالت چا غسل دیتا گیا ہے پاک نہیں تھی جنازہ ویدہ جین نہیں سنتے بیٹھے ہو مارکا اسام ملک کے آنے نے جو حالا عورت واسطے مسئلہ ہے نواں تے میدی لاوے ہتھاں تے میدی لاوے جینس اگلی گالی کرا چاہ میں تو سن لراف سی ویسے میں عورتاں دا لفظ استعمال کیتا ہے عورت واسطے ہاتھ تے میدی لاؤنا جائز نواں تے میدی لاؤنا جائز تے جیرا نوجوان تے جیرا مرد زیب و زینت واسطے ہاتھاں تے میدی لاوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے لعنت کی تھی لفظ پڑھتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا مرد عورتاں نال مشابت کرے عمر تے لان اللہ دی لعنت تے جیڑی عورت مرداں نال مشابت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت تے بھی اللہ دی لعنت شادی تھی دی پئی ہے تھل تے گبھرو لئی ودے ہتھاں تے مہندی نال سبالا لئی ودے ہتھاں تے مہندی چپ کر بیٹھے ہو مسئلہ تو میں سنا ہے تو سن نراز سی گئے ہو خالی سمجھے دے پہ ہو دعا کرو اے دین دے مسئلے اور میں تورا ہمدرد ہاں تورا چھوٹا بھیرا ہاں یہ مسئلے اساں تورے تک نہیں پہنچاونے تک کہیں پہنچاونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو گھر والیاں نال بیٹھی ہوئیں نبینا صحابیاں دا بھی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوئے پردہ کر گھنو دوئے حیران ہو گئی حضرت اوتا نبی نہ ہے سانو دیکھ نہیں سکدا قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تبصرونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او نبی نہ تانوں دیکھ نہیں سکدا، تساں تے دیکھ سکدیاں ہی وے جی میں مرد واسطے مسئلہ ہے غیر محرم عورت نو دیکھنا حرام ہے، ایویں عورت واسطے ہی مسئلہ ہے غیر محرم مرد نو دیکھنا انہیں اور حرام ہے۔ یہ بھی مسئلہ سنو، شریعت دا حکم ہے شک والی جگہ تو ہی بچنا چاہیے، حدیث پاک ہی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی شریف وچ، قربان منیا آپ دے کردار تو سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد چاہ گئی، بالکل نال حجرہ آئی، کوئی ضروری گل کرنا چاہتی آئی، اتھی رات دا ٹائم رمضان شریف دا مہینہ اعتکاف دی حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گل بات کریں دے ہوئے او جو ٹری ہے آپ نال ٹر پین، مسجد حسین جمن کے کھلو گئے نا اپنی گھر والی نال گل پہ کریں دن، اللہ دی قدرت دو صحابی گزرے ویندے ہیں بالکل نہ رستہ آئی، انہوں دی نظر پہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت نال گلاں پہ کریں دن مسجد نبوی شریف وچ، حدیث پاک بھی جائے ڈھوانے منہ پاسے دے پھیرے چا تے تیز تیز قدم نال چل پے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما، آپ نے فرمایا اگو تے نہ وجے ادھر ہی کھڑو بجو، روئے ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیری عورت نال میں گلنا کریں دا کھلوتا مسجد وچ میری اپنی بیوی ہے، انہوں حیران تھی گئے حضرت یہ گل تساں سانوں کیوں دسئیے؟ اس موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، آپ نے فرمایا شیطان بندے دے اندر ایویں چل رہا ہے جویں بندے دا خون چل رہا ہے۔ میں کہ تانوں دساں چھوڑا متا تواڈے دل وچ خیال آ ونجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی عورت نال گلاں کرے نے کھڑوتے ہن، ساری شریعت دا مسئلہ ہے شک والی جگہ تو ہی بچنا چاہیے۔ ہن حالات کیا ہیں؟ آؤ ہن سبق دوبارہ میں عمل لگا، اجازت دے ہوتے ایک حدیث اور ہی سنانا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن تو بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں، بیٹی میری کتھے؟ فاطمہ گھر کو نہیں، اور میں اس سبق روک کے درمیان ہی حدیث سنانا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت دے دو بد نصیبے جہن جنہوں جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہونی، جیری 500 سال دے سفر تو ہی محسوس ہونی ہے۔ نمبر 1 البخیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جرا بندہ اللہ دے نا تے نہیں دے دا، آپ نے فرمایا جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسی۔ تے نمبر 2 ودیوس، صحابہ کرام عرض کی دی اللہ دے محبوب بخیل دا سانو پتہ ہے، دیوس کون ہوندا ہے؟ جڑا جنت دی خوشبو تو ہی محروم راسی۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے بندے نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی، میری تھی بھین کیرے پاسے میں دی پئیے کیرے پاسے نہیں، میری تھی بھین کیرے پاسوں دی پئیے کیرے پاسوں نہیں، کہدے نال گلا کرے دی پئیے کہدے نال نہیں، میرے گھر کونہ دا پیے کون میں دا پیے۔ آپ نے فرمایا جیرے بندے نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی، اے جے بندے جنت دی خوشبو تو ہی محروم رہنے۔ اچھا دسو سارے دوستوں دے واسطے میں دعا کراں اللہ دے محبوب سچ فرمائے، اللہ دی قسم سچ فرمائے۔ کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی کتھے ہے؟ فاطمہ گھر کوئی نہیں،
حدیث پاک کی جائے میں لادا گزرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پئیے آپ نے فرمایا بیٹی اے دسا کتھاں گئی ہمیں حدیث پاک کی جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جواب لیتے ابا جان نال میرے گوانڈ ہچ نال میرے پڑوس ہچ ایک بندہ فوت ہو گیا ہائیوں دے گھر تعزیت کرن گئی ہم اتھا پتہ نہیں کہہ رہا لفظ ہے افسوس ارمان فیتا ہاں ہون لفظ مزہ ہے نا جی فیتا سوال سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی یہ دس مرن والے دی قبر تے تنویں گئی سوال سنو بیٹی یہ دس مرن والے دی قبر تے تنویں گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا جواب آج کرن لگی نہیں ابا جان مرن والے دی قبر تے نم گئی میں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد ہے آپ نے جو فرمایا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور جیریاں عورتاں قبراں دی زیارتاں تے ویندیاں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تے لعنت کیتی ہے میں کیویں مائی سکتی ہم قبر تے میں نو لعنت علی تو علی گل یاد ہے اگو جملہ سنو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی ساریا ماں بھیڑ کو من کے مسئلہ سنا منے اللہ واسطے امانت ہے تمہارے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی پہلے تا لعنت علی گل سنی ہوئی بھی جنی عورتاں قبراں دی زیارت میں نہ تے لعنت اج ہور گل سن دینا اگر تو میری بیٹی مرن والے دی قبر تے گئی ہوندی تینو جنت دی خوشبو سنگنا بھی نصیب نہ ہوئے ہاں حدیث پاک کی لفظ ہن حالات کیا بن گئے محرم دا مہینہ آیا تے قبرستان عورتاں نال بھرے پے ہن تا انیار چیتر دا مہینہ ہویا پرانا دور ہے لوگ کچاویاں تے ویندے ہن کچاوے چل دے تے اٹھا تے گیا چپ کر بیٹھے ہو ہوں تو خیر جدید ہو رہا ہے میں پرسوں واپس آیا ڈیرہ غازی خان تو جلسے کر کے تے اتھو دے دوستان سچی گل سانو سنائیے کوئی مذاق نہیں اللہ دا گھر ہے میں قرآن سامنے بھئی دو دوستان تے انہاں وچوں ایک مسئلہ توحید سمجھ گیا تے دوجے آکھا اے دسا تو جو بن گئے وہابی کوئی فائدہ تھی آئی سوال سن لے بیٹھے ہو دوجے آکھا تو جو بن گئے وہابی کوئی فائدہ تھی آئی اس آکھا آخرت دا تجرہ فائدہ ہو سی نا دنیا دا فائدہ وہابی بنن دا اے تھی ہے جو چیتر مہینے دے تھڈے دھکاں تو بچ گیا وہ پرانے دور جڑے تھڈے کھاندے آسے نا پھرانے میلے تے ونجنے تے پھرانے او تھڈا تو بچ گیا ہوں تو انہیں چیتر تھا مہینہ ہویا ساری ماں بھیڑا واسطے مسئلہ ابا فوت ہو گیا ہے بھائی فوت ہو گیا ہے بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے ساری اماں تے بہن گھر دے اندر بہ کے قرآن پاک دی تلاوت کرے صدقہ کرے خیرات کرے نوافل پڑھے استغفار پڑھے تسبیحات پڑھے وقت دعا کرے اللہ اے تیری رضا واسطے میں نے ایک عمل کیتا ہے ایدہ ثواب میرے ابی دی روح نو پہنچا میرے بھائی دی روح نو پہنچا اللہ ایسا مہربان ہے ثواب انہاں دی روح نو پہنچا کے انہاں دے درجے بلند کر چھوڑے دے تے بندے دا اپنا ثواب بھی اللہ گھٹ نہیں ہون لیندا عورت واسطے مسئلے گھر بیٹھ کے دعا کرے سبق تے وہ سبق دور چلا گیا ہے اللہ کریم فرماندن وواجد من دونہم امراتین تزودان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھے ہے باقی تا چھڑو تے آجری پانی پینے دے پہن بوکے چھک چھک کے کھوئے چوں دور نوجوان لڑکیاں پاسے دے کھلوتی ہوئی نا اللہ نہ نہیں چاہیا کیونکہ عورت دے نا دا بھی پردہ ہے اتھو میں سبق شروع کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کال نیڑے ون کے پوچھن لگے ما خطو کما
تو سب پاسے دے کیوں کھلوتی ہیں میں بکریاں روک کے پانی پلاؤ نا. اور مسئلہ قرآن سمجھایا ہے غیر محرم مرد نال گل کرنی پہ گئی ہے. عورت نو گل کر سکتی ہے مجبوراً، لیکن ایسے انداز نال گل کرے جو سنن والے بندے نو شک نہ پوے. دوئے بول پیاں تے آکھن لگیاں قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے. پردیسی بندہ جتنے نونی باقی آجری تے چھیڑو اپنی بکریاں نو پانی پلا کے واپس نہ چلے ونجنا. اساں دا کھو دے نیڑے ہی نہیں ونجنا. اساں دا انہاں آجریاں دا بچہ یا پانی پلاونا ہے جنہاں جمع تھی گیا اسی بعد وچ. سوال پیدا ہویا باقی تا مرد ہے کھلوتے نا تواڈا مرد کیوں نہیں آیا؟ دویاں کھلگیاں نوجوان بیبیاں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. پردیسی بندہ اساں مجبوری دی وجہ تو بیر آئیاں ہیں. ابا جان سارا بہوں بڑھڑے بکریاں کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر ابے جان دے بڑھے پہلی مجبوری نہ ہوں دی اساں گھر دوبار قدم بھی نہیں رکھنا. قرآن میں خالی قصہ دی کتاب ہے دوستو. سبق کے عورت گھر دوبار قدم اس ویلے رکھے جن میں کوئی شدید مجبوری ہوئے. مجبوری سنو بار کے نہیں یہ پردیسی خوشی ہے غمی ہے لوگ سکے ہسپتال میں نہ پھیگ گئے ڈاکٹر دے کول. مجبوری ہے. مجبوری ہوئے تو عورت گھر دوبار قدم رکھ تے جنیاں بازاری شاپنگ ودیاں کریں دیں انہاں دی کھیری مجبوری ہے. وہ تو چپ کر بیٹھے ہو. مدت پہلے اکبرہ کھائی 80-90 سال ہو چکا ہے. بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. ابے دی عقل دے پردہ آ گیا ہے، بھائی دی عقل دے خامت دی عقل دے پردہ آ گیا ہے تو میرا پردہ لے گیا ہے. اور مسئلہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دیچ ام سائدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئیے. حضرت اجازت گھننا نہیں حدیث پاک سمجھے کیڑی شاید اجازت؟ میں توارے پچھوں مسجد نبی شریف جماعت نال نماز پڑھنا چاہنی ہوں. میں سبق روک چھوڑے نماز مسجد نبی دی تے آپ دے پچھوں. اللہ ایک نماز بندہ دا کرے 5000 نمازاں دا ثواب. دوسری روایت دیجئے ایک نماز بندہ اٹھا دا کرے 50,000 نمازاں دا ثواب. جماعت نال مسجد نبی نماز بندہ پڑھے 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب. بندہ وضو اپنی رہائش گاہ تو کر گیا وے 50 گنا زیادہ 25 لاکھ نمازاں دا ثواب ایک نماز دا. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں عقیدہ دے ایمان سڑائے اشاعت التوحید و سنت عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا امام اللہ بنائے نہ قیامت ہونی بناوڑے. شاعر نے آکھا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا. محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا. جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا. حضرت اجازت دے اتوارے پچھو نماز پڑھا جماعت رہا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ام سائدیہ رضی اللہ تعالیٰ جیڑی
نماز تو اپنے گھر دے صحن دے اندر ادا کرے سے اللہ میرے پچھو جماعت نال نماز ادا کرن تو تینوں گھر دے صحن والی نماز دا زیادہ ثواب عطا کرے سی تے جیری نماز گھر دے برآمدے جدا کرے سے اللہ صحن دی نماز نالوں برآمدے دی نماز دا ثواب زیادہ عطا کرے سی آپ نے فرمایا جیری نماز اندر کمرے دے کونے وچ لک کے ادا کرے سے اللہ صحن دے برآمدے دی نماز نالوں اندر چن دے اندر نماز ادا کرن دا زیادہ ثواب عطا کرے سی ہن حالات کیا بن گئے عورت گھر دوبار قدم تا رکھے جو کوئی مجبوری ہوئے حدیث پاک سنو چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری عورت خامدی اجازت تو بغیر گھر دوبار قدم رکھیں دیئے اے پتہ نہیں اللہ دے فرشتے کتنے حدیث پاک بھی چاہے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے جس ویلے میں نے معراج دا سفر کرایا ہے سارے آسمان ہوتے ایک گٹھ برابر جگہ خالی نہیں یہ تھا کوئی فرشتہ اللہ دی عبادت دے اندر مصروف نہ ہویا حدیث پاکی چاہے بیت اللہ شریف دے ہوتے فرشتہ دا کعبہ بیت المعمور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور دا طواف کریں دے جیرا فرشتہ ایک باری طواف کر گھنے قیامت تونی ہوں دا نمبر نہیں آمنا اتنے زیادہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیری عورت خامہ دی اجازت تو بغیر گھر تو باہر قدم رکھے دیئے جتنے دونی واپس گھر دے اندر ناوے اللہ کریم دے سارے فرشتے ان عورت دے لانتا بھیجے دے رامن ہون حالات کیا بن گئے بڑا افسوس ہے پردیسی بندہ مجبوری ہائی تو سا بار آئیاں ہیں سبق مجبوری نہ ہو دی ابے علی بڑھڑے ہو اسا گھر تو بار نہیں آمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بکریاں میں نو دیو قرآن پانگ دے لفظ فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں دا جڑ گھن کے جڑے ویلے کھودے پاسے بنیاں لگے آجڑی سارے ہس پہ ہٹو بھائی جوانا دا پیا نے کلا رستہ دیو اسا دادا بندے رل کے بوکا چھکے دیں کلا جوانا دا پیے آئیڈی ہٹ گئے رستہ دے چھوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیر بھی نہیں لئی بوکا چھکے دے گئے پانی بھرے دے گئے بکرے نو پھلے دے گئے بخاری شریف حدیث ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدنا اللہ دے ہیک پیغمبر وچ 40 جنتی جوانا دی طاقت ہوں دیئے تے ہیک جنتی جوان دی طاقت دنیا دے 100 جوانا دے برابر موسیٰ علیہ السلام دیر بھی نہیں لئی بکریاں نو پانی پلا کے انہاں دے حوالے چاکی تانے آپ چھاں تلے ونج اللہ بہتر جان دے کیری چھاں آئی اسا خاموش ہے پہاڑ دی چھاں ہے کوئی درخت دی چھاں ہے یا دیوار دی چھاں اللہ بہتر جان دے جیری شے اللہ نہیں دسی یا اللہ دے محبوب نہیں دسی سانو چپ رہن تو سادہ بادشاہ لوگ سارے ہوں قرآن پاکی تکونی حضرت آدم تے اما ہوا کیرا پھل کھا دا ہے جٹ پکئی ودن کنا کئی ابا تے اما نہ کھامیں اولاد کھا دی رہے یہ جو حال ہے بندہ کیا کرے تلا گنگ دے نال قصبہ بھگٹال رکا گیا بچہ آیا ایک رکا گن کے مجمع نو کراس کرے دا رکا میں پڑھ لکھا مولانا صاحب اے دسو حضرت آدم تے اما ہوا دا نکاح کہہ پڑھایا میں کہ میں تو نہیں پڑھایا میری تیری عمر کو نہیں یہ حال ہے لوگاں اللہ آپ بہتر جان دے کیری شہد او سایہ تے چھاں تلے بن بیٹھے تے دعا منگ دے پین رب انی لما انزلت الیا من خیر فقیر اللہ میں موسیٰ علیہ السلام تیرے دروازے دا محتاج ہاں میں نو بھوک لگی روٹی دے میں ہاں
کوئی زندگی دا پتہ نہیں، میرے لفظ دل دی تختیاں تے لکھو چاہ. یہ دور تفسیر دا جملہ تو سناوا لگا. انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت دے مطابق، انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت دے مطابق، اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت دے مطابق. موسیٰ علیہ السلام روٹی منگ دے، اللہ میں فقیر ہاں، محتاج ہاں، عاجزی ظاہر کی دیئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جیرا بندہ عاجزی کرے دا ونجے اللہ انہوں بلندیاں دے اونچائیاں دے دا ویندے. اللہ میں محتاج ہاں، کوئی واقفی نہیں، میں پردیسی بننا، پچھو دشمنہ دا خطرہ بھی نہ آلے، اللہ روٹی دے انتظام کرے. باوی پارا سورۃ ناس تے چھائی ہوا نکلے. یہ دیکھو جی، میں حافظی کو نا آیت نمبر 15 سورۃ فاتر دے باوی پارا فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید. ساری کائنات دے لوگو تسا اللہ کریم دے محتاج ہو، اللہ کہدا محتاج نہیں. میاں محمد بخش فرما گئے کھڑی علیہ ہے، فرمیندن منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی. ایک بندہ آپ منگدا ودے تے میں اندے تو منگن لگ ونجا. فرمیندن منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی. اس کی دینا تان محمد جرا آپوں خود سوالی. سرے میاں علی دا توحیدی شاعر آئی امیر صاحب حضرت جان دن قادر یار، اس بڑا عجیب شعر آکھا ہے. ادھے پرنے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گالے. پرنے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گالے. منگیا کر اس داتا تو جنو دیون داغو والے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم دو روٹی منگیے. مفسرین کرام نے لکھا ہے مسئلہ سمجھ آگیا ہے. وڈی تو وڈی شے ہوئے سوال اللہ تو کرنا چاہیے، چھوٹی تو چھوٹی ضرورت ہوئے تامی سوال اللہ کریم تو کرنا چاہیے. میں سبق روک چھوڑا ہے، تکڑے بیٹھے ہو معذرت، میں نعرے دا شوقین نہ، میرے درد دل تے غور کرو. توڑا تے میں نے اللہ نے جرا جسم بنایا ہے. اللہ سارے جسم دے اکثر سے جوڑا جوڑا بنین، ہاتھ بھی دو بنین، پیر بھی دو بنین، اکھیاں بھی دو بنائیاں، کن بھی دو بنین، ہونٹ بھی اللہ کریم نے دو بنین. اکثر آزاں جوڑا جوڑا، لیکن ترے چیزوں اللہ نے ڈبل نہیں بنایا، ہک ہی کر کے بنائیاں. دل بھی ہک بنایا ہے، متھا بھی ہک بنایا ہے، زبان بھی اللہ نے ہک بنائیے. انہیں خالی مسئلے نہیں، قرآن دے حوالے. 21واں پارہ سورۃ ناس سورۃ الحواب، اے آیت نمبر 4 دے اتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ بندے دے سینے وچ میں اللہ کریم نے دو دل نہیں بنائے ہے، دل ہک بنایا ہے. مسئلہ سمجھا چھوڑے، دل ہکے تا ہک دل دے اندر ڈیرا ہک دا ہونا چاہیے. اچھا دنا چاہنے کہدا ایسا نہیں کہدا. یہ مکان ہی کے، میں دل نو مکان آکھن لگا. یہ مکان ہی کے تا ہک مکان دے اندر مہمان بھی ہک ہونا چاہیے. کون اچھا اچھا کون؟ تے خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گئے ان کوڑ مٹھانا لے. فرمیندن ہکے ہکے ہکے، پرانی شرح کی ہکے ہکے ہکے، ہک دی ہر دم سکے، ہک دے ہر ہر چاوج ڈیرے. کیا اچھے کیا جھکے، جرا ہک نو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے.
خواجہ صاحب فرما گئے میرے تے ناراض نہ تھی وے تے متھا بھی اللہ نے ہک بنایا ہے مسئلہ سمجھا چھوڑے متھا ہکے پتہ اللہ دنا اچھے چاون دی اپیل ہے متھا اللہ کریم نے ہک بنایا ہے مسئلہ سمجھا چھوڑے متھا ہکے تا ہک متھے دے نال سجدے دے لینگ بھی ہکے کون پچھلے ساتھی بھی کون تے نمبر 3 آخری پارہ سورت دنا سورت البلد رب العالمین فرمین سورت البلد ویچا آیت نمبر 8 تے 9 تے میں اگلی رکھی ہوئی ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین میں اللہ انسان دی اکھیاں بھی 2 بنائیاں نا ہونٹ بھی میں اللہ کریم نے 2 بنائے لیکن دونوں ہونٹاں دے درمیان وچ لسانا زبان میں اللہ نے ہک بنائی ہے مسئلہ سمجھا چھوڑے زبان ہکے تا ہک زبان نال اوکھے ویلے غیبانہ پکارا دے لیک بھی ہکے معاف کرے میں ادب نہ رس کرنا لگا لوگ آکھن لگے مولانا صاحب جج نو ملنا ہوئے وکیل کرنا پوندے یہ تو ٹھیک ہے اللہ کو منگنا چاہیے پر جج نو ملنا ہے تو وکیل دی لوڑ نہیں پوندی کھوی جو پانی کڑھنا ہوئے رسے دے بوگے دی لوڑ پوندی ہے چھتے جڑنا ہوئے سیڑھی دے پوڑی دی لوڑ پوندی ہے افسر نو ملنا ہوئے چپڑا سی دی لوڑ پوندی ہے اللہ قربان ونجا تیرے قرآن پاک دے انداز تو اے جج والی مثال وکیل والی مثال بوکے دے رسی والی مثال سیڑھی دے پوڑی والی مثال چپڑا سی دے افسر والی مثال آج دیتی جا رہی ہے اللہ جواب 1400 سال پہلے نازل کر چھوڑا 26 پارہ سورت دنا سورت کاف فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آیت نمبر 16 میرے سامنے میں نو اللہ ہومن دی قسم ہے انسان نو پیدا بھی میں اللہ کریم نے کیتا ہے تے انسان دے دل دے ارادے بھی میں اللہ کریم جاننا میں اللہ بندے دی شہرگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں دوستو کھوچو پانی کڑھنا ہے رسی تے بوکے نہیں لوڑے کیونکہ پانی دور ہوں دے پوڑی تے سیڑھی دی لوڑے کیونکہ چھت دور ہوں دیئے تے جیرا اللہ شارک تو زیادہ قریب ہوئے اتھا سیڑھی والی پوڑی والی بوگے دے رسی والی مثال لے من دی لوڑ نہیں منے نہیں دوستو جج نو ملنا ہوئے وکیل کرو جج نو ملنا ہوئے وکیل کرنا پوندے جج نو کیس دا پتہ نہیں ہوندہ افسر نو پتہ نہیں ہوتا دفتر دے دروازے دے کون آیا کھلوتا ہے تاں چپڑا سی دی منت کرنی پوندی ہے اللہ فرما دے نعلم ما توسوس بہ نفس میں اللہ انسان دے دل دے خیال دے ارادے بھی جاننا تے جڑا اللہ دل دے ارادے جاندا ہوئے اتھا وکیل والی جج والی افسر دے چپڑا سی والی مثال لیون دی لوڑ نہیں سرکی دا شعر سنا ہے مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کیتئی پر دل دی نہیں تصدیق دور والا نو روز پکارے دیتئی چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ ویسے خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے موسیٰ علیہ السلام دعا منگ دے بیٹھن قرآن پاک دے الفاظ فجات ہداہما تمشی الاستحیاء انہا ڈوہاں بی بیاں میں جو ہنگا گئی ہے چل دی ہوئی اللہ کیرے انداز نال اللہ نوجوان بچی دا شرم و حیا نال چلنا اتنا پسند آیا ہے اللہ دے شرم و حیا نال چلنا قرآن دا حصہ جو بنایا ہے بڑے حیا نال آئی تے
تے نڑے آ کے آنکھن لگی قالت ہائے قرآن اِنَّا بھی یدوگ میرا ابا تینوں سڑے دا پی ہے میں نا میرا ابا پیسے نہیں دے یہ آکھے آجو میں سڑا نہیں ہاں سنن والے آجنے نو شک پہ بنیا آتے نہیں پردیسی نال کیڑا کم میں نا اللہ مسئلہ سمجھا چھوڑے اگر غیر محرم نال عورت نو گل کرنی پہ ونجے اے جے انداز نال گل کرے جو سنن والے نو شک نہ پوے ساڈے ماحول ہی تے گپاں پیاں مری نیاں ابا سڑیندا بھی ہے ابے تے تینوں ویکھا ہی نہیں گل اور بڑی عجیب کی دیس لے یجزیا کا اجر ما سقیت لنا اس واسطے سڑے دا بھی ہے اساں جنہاں نے بکریاں نو کھن کے پہنچیاں ہیں گھر وچ ابا جان فرماون لگے پہلے تا دیر نال آندیاں وے جلدی کیویں آ گئیاں وے اساں سارا حال سنا ہے ابے نے میں نو بھیجا ہے پردیسی نو سڈ کے گھنا جرا تے پانی پلایا تینوں مزدوری نیونا چاہندا ہے ہوں تک کوئی شک نہیں رہا گل وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قانون تے ہے رابر اگو ٹر دے ہوندن میں رک گیا توجہ واسطے اصل ہے سادے لوگ اخباراں بیان آندن سارے لیڈراں دے ہم خون کا آخری قطرہ بہائیں گے اے نہ پوچھ دے پہلا قطرہ کون بہے سی ایسا لٹو پٹو ہے آخری قطرہ واہ جی رابر تک اٹھڑ دے انہیں جڑے صحابی نے عرض کی دی حضرت میں پیٹ تے پتھر بدھا ہوئے بخ دی وجہ دوں غزوہ خندق کی چھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تے پیٹ تے ہی پتھر بدھا ہوئے میں آمنہ دلال تو پتھر بدھے ہوئے پیٹ تے اے سیرت آپ دی موسیٰ علیہ السلام فرمایا کو تینوں ٹرنا چاہی دا ہائی تو رہ باریں میں تا نہ واقف ہاں لیکن تو اگو ٹری میں موسیٰ علیہ السلام پیچھو ٹرا مطا میں موسیٰ علیہ السلام دی تیرے جسم دے نظر نہ پہ ونجے عقیدہ رکھا ہے دل مرد دم تک سارے بھائی عقیدہ سن اشاعت الدین و سنہ دا اللہ دا ہر پیغمبر وڈے گناہاں تو ہی پاک چھوٹے گناہاں تو ہی پاک نبوت ملن تو بعد بھی پیغمبر گناہاں تو پاک ہوندا ہے نبوت ملن تو پہلے بھی پیغمبر گناہاں تو پاک ہوندا ہے گناہ کرنا تا پاک دی گل ہے اللہ پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال بھی پیدا نہیں ہون دیندا تو اگو نہ ٹر اگو میں ٹردا تو پیچھو ٹور کے میں نو رستہ دسیا شرط کوئی شرم نہیں اماں نال ہے بیوی نال ہے ہمشیرہ ہے بیٹی ہے سفر تے وجنا پہ گیا کہ خوشی غمی مسئلہ شریعت ہے مرد اگو ٹورے تے عورت پیچھو ٹورے سنتے بیٹھے ہو چپ کر گئے تھک گئے ہون دا فرنٹ سیٹ تے بیویاں بیٹھی ہیں ہوں چپ کر گیا اے بی بی سواری دی سیٹ ہے باہر روڈ تے چلو کاراں چل دیا پئیاں تے کوچاں تریمتیاں تے زنانیاں اگو بیٹھیاں مرد پیچھو بیٹھن تے قرآن کیرا انداز سمجھایا ہے کہ مرد نو اگو ہونا چاہیے تے عورت نو پیچھو ہونا چاہیے سنتے بیٹھے ہو قرآن پاک ہے ہائے ہائے قرآن دو کن کیتی سے اللہ دی قسم ہے سارا معاشرہ تے ماحول تے سوسائٹی تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے قرآن دینا قانون دی پابندی ہوندی ماحول سارا پاکیزہ نہ رہا موسیٰ علیہ السلام اگو ٹرے پیچھو ٹر دیاں دیئے دے رستہ دسے نیاں دیئے قرآن پاک دلن فلما جاہوں وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے مشہور ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ آپ پہ تر جان دے کڑے بزرگان سارا حال بیان کیتا ہے او فرماون لگے ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں تو ظالم قوم تو بچائے اتھا فرعون دی بادشاہی نہیں چل دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا منگی ہیں اللہ ظالمہ تو بچا اللہ اس مقام تے پہنچا کے موسیٰ علیہ السلام قبولیت نمونہ دکھا چھوڑا تجری بچی کن کے بول پئی یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین آیت نمبر 26 ابا جان اسا وڈیاں تھی گئی ہیں جوان
ساڈا گھر تو باہر نکلنا مناسب نہیں، اسے نو مزدور چ رکھ۔ مینوں دو کمال اس دے اندر نظر ہیں، ایک دا طاقت نظر آئیے ڈاڈا آج بھی رل کے بوکا چھکنے ہن، کلے جوان نے ڈول چھک چھک کے پانی پلایا ہے، طاقت بھی ہے امانت بھی ہے، آپ اگو ٹرے مینوں پچھو ٹرایا سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بول پہ بیٹی تو تھا بھی اس نو مزدور چ رکھ، بکریاں چرے سی پانی پلے سی، تے میرا ارادہ ہور بن گیا ہے۔ قال انی اريد ان انكحك ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ ارادہ میرا یہ بن گیا ہے، اپنی دو بیٹیاں وچوں ایک دا تیرے نال نکاح کر چھوڑا۔ معاف کرائے اساں تے شرم کرے نے، میں بھئی اپنی بیٹی دے رشتے دی آفر کروں۔ قرآن مسئلہ سمجھا چھوڑے، اگر بندہ دیندار ہوئے باشرہ ہوئے تے گھر دے اندر رشتہ جوان ہوئے، دیندار بندے نوں امانتدار بندے نوں شریعت پابندے نوں اپنی طرفوں رشتے دی پیشکش کرنا، اے بھی اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ قرآن پاک ہے، کھولی بیٹھا حوالہ سامنے تھوڑے، آپ انہاں نہیں فرمایا میں رشتہ دینا۔ اساں تے اس گل نو غیرت دے خلاف سمجھینے ہیں کہ بندہ آپ آکے میں رشتہ دینا چاہنا، قرآن نمونہ نہیں سارے واسطے، اے قرآن دا حوالہ سامنے۔ شرط ہے 8 سال بکریاں چرا، جے 10 سال چرا تا تیری مہربانی، انشاءاللہ میں کہہ قسم دا تیرے نال جبر دے سختی نہیں کرنی، انشاءاللہ اچھا معاملہ کرنا ہے، تے جیری 8 سال یا 10 سال دی تینوں مزدوری دیواں، این بچے نو حق ماری چڑھےویں۔ مسئلہ سناونا ہے تھوڑے خلاف، نہیں تو ڈھلا ڈھلا ہاں کیتی نہیں، میرا خیال ہے رحمان دے ماں یہ ساری ماما بھیڑا دے حقی چھے توارے خلاف ہے۔ شادی تھئیے تے خامہ دا کہ حق مار معاف چا کرے ہاں، تے ہوں آکھا میں معاف کیتا ہے، معاف نہیں تھی دا، سن دے بیٹھے ہو چپ کر بیٹھے ہو، میں کوئی شک بے گئے معاف داری فکر ہی بیٹھے اس آکھے نا میں معاف کیتا ہے، خالی آپ کھڑنال معاف نہیں تھی دا، کتابہ مسئلہ لکھا ہوئے ہے۔ ہاں بندہ حق مار 5000 10,000 میں مثال پیرے نا، بیوی دی تلی تے چھ رکھے، ہفتہ گزرے 10 مہینہ سال مثال دے طور تے، اس آکھے تیرے کل کے حق مار گھن ہاں سارا بلا گھن ادھا بلا گھن ہون خواد واسطے حلال ہے۔ سنتے بیٹھے ہو میں سرگوتے دے ہی علاقے بیان کیتا، پیرو نائیں اچھادا سلالی دے علاقے چ تے اتفاق نال کوئی حکمار نہ مسئلہ میں کیتا ہے، بڑھڑا بیٹھا 85 سال دا سوٹی دی ٹیک لا کے تے کڑ جھکی ہوئی، جڑے بیان تو بعد میں بیٹھا آ گیا کہ مولانا صاحب میری زنانی تا 35 سال تھی گئن فوت تھی ہوئے تے میں ہی معاف کرایا ہی ہون کے کراؤں کہ تو رڑا کی تھی بتا ہے کہ جی ہون وہ تو کہ 35 سال تھی گئن ہر یہ گل گئی ہوں ہون میں چکر ہائے ہائے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ خالی ہی میں زبانی معاف کرنال معاف نہیں تھی دا حق مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب نہیں تھا، قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔ 8 سال بکریاں چراواں میری مرضی، 10 سال چراواں میری مرضی، جیری مدت بھی پوری کراں میری مرضی، میرے تے کہیں قسم دا دباؤ نہیں ہونا، تیجرہ تساں دے سمویدہ کرے دے پہ ہیں۔ اللہ کریم نگران ہے، میں جملہ دوبارہ دوران لگا، انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت مطابق، اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت مطابق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روٹی منگی آئی، اللہ روٹی بھی دے چھوڑی، پکاون والی بھی نال دے چھوڑی۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب۔ بھائی روشن باقی دوست سارا واسطے دعا کرے نا جنہاں اج دی اس دینی محفل دا انتظام کیتا ہے، تعاون کیتا ہے۔ میں میزبان دوستاں واسطے دعا کرے نا اللہ کریم دنیا آخرت دیاں بھلائیاں انہاں مالا مال فرماوے۔ جو کچھ بیان ہویا ہے مقصد اللہ دی رضا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم اساں سارے مسلمانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تواڈے سارے جتنے دوست احباب بیمار ہیں سارے نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے۔ پریشان حال دوستاں دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے۔ جو حاجت مند احباب ہیں اللہ اپنے فضل و کرم نال انہاں دی جائز حاجات پوری فرماوے۔ اللہم آسن عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور دعا کرو کہ اللہ دے گھر وچ جتنے اساں اہل ایمان جمع ہیں اللہ یار اساں سارے نو جنت دی جمع ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ 6-7 اپریل نو بھائی ظفر ہونا میں نے دسایا بھائی تو تیار ہیں گڈیاں عالمی اجتماع ہوتا پیا اور سیکولر طبقہ یہ چاہتا ہے کہ دین دی آواز نو دبایا وجے، لیکن اس اجتماع دے ذریعے اہل اسلام نے پیغام دینا ہے کہ پاکستان اسلام دے نام تے بڑا ہے اور انشاءاللہ اسلام دا جھنڈا لہرا کے رہے۔